السلام علیکم دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ تو ہماری آج کی یہ ویڈیو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایک بوڑھی عورت کا واقعہ۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام دنیا کو سنایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، تو یہ سن کر مکے والے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظلم کرنے لگے، ان کی توہین کرنے لگے، کوئی پتھر مارنے لگا، کوئی جادوگر کہنے لگا معاذ اللہ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے دین کے لیے ہر دکھ تکلیف کو برداشت کر کے اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ ایک دن آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنے سامان کی گٹھری باندھ کے اپنے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے سنا تھا کہ مکے میں کوئی جادوگر آیا ہے، وہ جس سے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ میرا دین مجھ سے چھین لے، مجھے یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ بوڑھی عورت سامان کی گٹھری باندھ کے بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس نے دیکھا تو کہا، بیٹا یہ سامان میرے سر پر رکھ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سامان کی گٹھری کو اٹھایا تو دیکھا کہ وہ گٹھری بہت بھاری تھی اور وہ بڑی کمزور تھی۔ تو آپ فرمانے لگے کہ اماں، یہ سامان کی گٹھری تو بہت بھاری ہے اور آپ بوڑھی ہو چکی ہیں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں آپ کے سامان کی گٹھری اٹھا کر آپ کی منزل تک آپ کو پہنچا دوں؟ تو بوڑھی عورت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مسکرا کر کہنے لگی، اے نوجوان، اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کے سامان کی گٹھری اپنے کندھے پر اٹھائے، اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ابھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور وہ بوڑھی عورت ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اب تو اتنے وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگی، اے نوجوان، میں تمہیں بھی یہی نصیحت کرتی ہوئی میں تمہیں بھی یہی کہوں گی کہ یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ یہاں پر کوئی جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے اور اپنے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، اور نوجوان، اس کے لبوں سے نکلنے والے لفظوں میں اتنا بڑا جادو ہے کہ جو بھی اس کی باتوں کو سنتا ہے اس کا ہی ہو جاتا ہے، وہ اس پر ایمان لے آتا ہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے نوجوان شخص، میں نے پوری زندگی اپنے بتوں کی عبادت کی ہے، میں یہ نہیں چاہتی کہ اب آخری وقت میں آپ کے خداؤں سے داخل ہو کر اس جادوگر کی باتوں میں آ جاؤں۔ اس طرح پورا راستہ وہ بوڑھی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کرتی رہی اور انہیں برا بھلا کہتی رہی۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے راستے اس بوڑھی عورت کے سامان کی گٹھری اپنے کندھوں پر اٹھا کر خاموشی کے ساتھ اسے سنتے رہے۔ جب اس بوڑھی عورت کی منزل پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے سامان کی گٹھری اس کے سپرد کیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے۔ تو وہ بوڑھی عورت پوچھنے لگی، اے نوجوان، کون ہو تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں، نام میں کیا رکھا ہے، آپ کا کام ہو گیا، بس یہی شکر ہے۔ پھر وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، نہیں، تم مجھے اپنا نام بتاؤ، میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گی کہ ایک نوجوان شخص مجھے ایسا ہی ملا تھا جس نے میری مدد کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اماں، پورے راستے جس محمد کی تم توہین کر رہی تھیں، جسے تم برا بھلا کہہ رہی تھیں، وہ محمد رسول اللہ میں ہی ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے جیسے ہی آپ کے چہرے کا نور اور آپ کے اخلاق کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر گئی اور کہنے لگی، میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ جیسا شریف اور نیک دل انسان نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرے کا نور بتاتا ہے، آپ کا اخلاق یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں کہیں گے۔ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یقیناً یہی سچ ہوگا، آپ مجھے معاف کیجیے۔ اور اسی وقت وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، اور وہ عورت واپس آ کر اپنے مکان میں رہنے لگی۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق،
یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شرک کے دشمن بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی نبوت، آپ کی صداقت اور آپ کی شرافت کی گواہی دینے لگ دیتے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو یہ ہدایت دے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو اتنا اچھا بنائیں کہ غیر مسلم ہمارا اخلاق دیکھ کر ہم سے محبت کرنے لگیں، ہمارے اسلام سے محبت کرنے لگیں اور وہ بھی ایمان والا ہو جائے۔ سلام و اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ تو پیارے دوستو، یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، کہ یہ سیرت پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ اخلاق ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، جسے دیکھ کر وہ بوڑھی عورت آپ کے اخلاق سے اتنی خوش ہوئی، آپ کی سیرت سے اتنی خوش ہوئی، اور آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کر وہ آپ پر ایمان لے آئی اور اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ پیارے دوستو، اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، آج ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو آج کا مسلمان بھول چکا ہے۔ آج ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر ہم عمل کر لیں تو ہم بھی لوگوں میں محبت قائم کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی صحیح معلومات بتا سکتے ہیں کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے، اسلام ایک محبت والا مذہب ہے۔ اس لیے پیارے دوستو، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اس پر عمل کر کے اسلام کو سمجھ سکیں کہ اسلام حقیقت میں ہے کیا۔ پیارے دوستوں، قربان جائیں ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جنہیں دیکھ کر دشمن بھی ان کی صداقت، ان کی شرافت اور ان کی نبوت کا اقرار کرتے تھے اور ان کی گواہیاں بھی دیتے تھے۔ یہ شان ہے سرکار دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، یہ شان ہے تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ باقی ہمارے آقا کی شان نرالی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہمارے پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔